اور ان کی ڈپٹی ڈائریکٹر لا ایف آئی واز پریزنٹ ان کورٹ، اٹینڈنس لگی ہوئی ہے، ڈی ڈی لا ایف آئی بات جناب کی بات نہیں، گزارش نہیں، لاجیکلی بات کریں نا، میں آرگو نہیں کر رہا آپ کو. یہ آرڈر ہے لکھا رہی تھی جس میں ون ٹائم مجھے پرمیشن کہاں نکل رہے ہیں. سر وہ آپ کی پرابلم ہے نا، ہماری تو نہیں ہے. دیٹ از یور پرابلم. If in blacklist will not stop the petitioner from one-time visit to the UK from 8/5 to 3/7/21 for his medical checkup as per his personal commitment made before this court. سر اس میں سیکنڈ یہ ہے کہ جب یہ آرڈر یہ نہیں کہ یہ کو پہلی دفعہ پہلے بھی ایسے ہوتا ہے، بے شمار کیسز ایسے آئے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ آرڈر آتے ہیں نا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابراہیم کمبر، آپ دیکھ رہے ہیں IKNN، میرا یوٹیوب چینل ابراہیم کمبر نیوز نیٹ ورک. ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو عدالتی حکم کے باوجود لاہور ایئرپورٹ پہ باہر جانے سے روکنے کی ہے. کل جسٹس باقر نجفی نے جو شہباز شریف کی درخواست تھی بلیک لسٹ میں سے نام نکالنے کی، اس کو منظور کیا اور آرڈر دیا کہ شہباز شریف کو باہر جانے کی اجازت دی جائے. شہباز شریف نے اس درخواست سے پہلے باہر جانے کے لیے اپلائی کر دیا تھا، ٹکٹ لے لی تھی، اور کل ان کے وکیل امجد پرویز عدالت میں حاضر ہوئے، لیکن وہ آج باہر جانے میں ناکام ہوئے. اب مسلم لیگ نواز مختلف آپشنز پہ غور کر رہی ہے. شہباز شریف کا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ وہ یہاں سے دوحہ جائیں گے، یعنی قطر میں ان کے لازمی ہیں جو میزبان ہوں گے وہ سیف الرحمان صاحب ہوں گے، کیونکہ سیف الرحمان وہاں پہ مستقل قیام پذیر ہیں اور وہاں کے کئی جو اہم معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہیں، تو ان کے میزبان وہی ہوں گے، وہی تھے، کیونکہ شہباز شریف کو روک دیا گیا ہے. لیکن آج جیسے ہی وہ بڑے قافلے کی صورت میں اپنے جو پارٹی کے باقی سربراہ ہیں ان کے ساتھ جیسے ہی نکل کر لاہور ایئرپورٹ پر پہنچے، تو پھر وہاں پہ جو ایئرپورٹ انتظامیہ تھی، FIA تھی، انہوں نے کہا کہ جناب تہاڈا نام ابھی تک نہیں نکلا بلیک لسٹ پہ. عدالتی حکم تھا، عدالتی آرڈر کی کاپی بھی لے گئے تھے شہباز شریف کے دو ساتھی جو پارٹی کے رہنما تھے. بحث بھی ہوئی وہاں پہ، لیکن انہوں نے کہا کہ سسٹم اپڈیٹ نہیں ہوا. یہ بنیادی طور پہ یہ جو کل پلی لی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں وفاقی سرکاری وکیل نے، یہ اسی کا تسلسل ہے، کیونکہ وہاں پہ جو ڈپٹی اٹارنی جنرل پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ سر، عدالت کو کہا کہ سر مجھے پتہ نہیں ہے کہ بلیک لسٹ میں نام ہے یا نہیں، لوگ چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں تو عید کے بعد یہ رکھ لیں. یعنی وہ جو حربے استعمال کر رہے تھے کہ یہ معاملہ کسی بھی طرح رک جائے یا تعطل کا شکار ہو جائے، فی الحال مؤخر ہو جائے، ملتوی ہو جائے. لیکن عدالت نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ شہباز شریف کو جانا ہے تو جانا ہے. یہ ایک عدالتی حکم تھا. حکومت کی کوشش تھی کہ اسی عدالت میں شہباز شریف کے حق میں آرڈر نہ آئے، اپنے حق میں آرڈر آیا، لیکن وہاں پہ وہ ناکام ہوئے. تو آج ایئرپورٹ پہ شہباز شریف کی راستہ روک ہوئی. لیکن یہ معاملات اتنے سیدھے نہیں ہیں، جتنے سیدھے شہباز شریف، فواد چودھری، فردوس عاشق اعوان، شہزاد اکبر یا خود وزیر اعظم سمجھتے ہیں. کیونکہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ شہباز شریف نے ہائی کورٹ میں درخواست کب دی، جب انہوں نے پہلے ٹکٹ خریدا تھا. اب شہباز شریف کا پلان یہ تھا کہ پہلے وہ قطر جائیں گے، 10 دن وہاں پہ کوارنٹائن ہوں گے، اس کے بعد وہ لنڈن جائیں گے. لنڈن میں ڈاکٹر مارٹن سے انہوں نے پہلے ہی اپائنٹمنٹ لے لی تھی. یہ پہلے اپائنٹمنٹ کب لی تھی؟ جب وہ جیل میں تھے، نیب کسٹڈی میں تھے. بہرحال یہ معاملات ہوئے تو حیرانگی کی بات یہ تھی کہ ٹکٹ پہلے لیا، اپائنٹمنٹ پہلے لی، تیاری پہلے کی، ہائی کورٹ میں درخواست بعد میں دی. اس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہائی کورٹ والی جو درخواست تھی، یہ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ، ہائی کورٹ کی جو درخواست تھی وہ فارمل درخواست تھی، کیونکہ شہباز شریف کے باہر جانے کا بندوبست پہلے ہو چکا تھا. اب بندوبست پہلے کس نے کیا تھا؟
وہ بھی عمران خان صاحب کو، شہزاد اکبر کو، فواد چودھری کو، فردوس عاشق اعوان کو سب کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی وہی ہاتھ ہیں جنہوں نے نواز شریف کو باہر بھیجا۔ اب جنہوں نے نواز شریف کو باہر بھیجا وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے بھیجا، حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، شیرین مرداری رو پڑی، یہ ہو گیا۔ بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ شہباز شریف کوئی اپنی تعین سے، اپنے زور پہ، اپنے جو بازو کی طاقت پہ، زور بازو پہ وہ نہیں جا رہے تھے، شہباز شریف کو بھیجا گیا تھا۔ اب اگر عمران خان یا اس کی کیا کیبنٹ کے باقی لوگ اس غلط فہمی ہے کہ شہباز شریف کو اس ٹیکنیکل بنیاد پہ روکا جا سکتا ہے تو ان کو غلط فہمی دور کرنی چاہیے، کیونکہ یہ پیکیج ہے، یہ بہت بڑا پیکیج ہے، اس کے جزیات ہیں، اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور TORs وہ طے کیے جا چکے ہیں۔ اب وزیر اعظم عمران خان صاحب یا ان کی کیبنٹ کو اگر اس میں اسٹیک ہولڈر کے طور پہ شامل نہیں کیا گیا تو وہ الگ بات ہے، لیکن جب شہباز شریف کی ضمانت ہو جاتی ہے ایک کے پیچھے دوسرے کیس میں، جب مریم نواز اور نواز شریف خاموش ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو پھر یہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ ایک پیکیج کی ڈیل ہے، اور اس پیکیج کے پیچھے جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کے یہ 3 سال حکومت کی ناکامیاں ہیں، یہ ملک کی جو آئسولیشن ہے، ملک کی معاشی صورتحال ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جس کا اب رد عمل ہونا ظاہر ہو گیا ہے۔ ایک بات طے ہے کہ شہباز شریف نے جانا ہے، شہباز شریف کو کوئی نہیں روک سکتا، اور شہباز شریف ایک پیکیج لے کر جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت جو بھی کچھ کر لے، حکومت کا رد عمل کل بھی آ گیا تھا، جیسا کہ پہلے عدالت میں آیا، اس کے بعد عدالت کے باہر آیا۔ یہ تمام مدراء یا مشیران تھے، انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے شہباز شریف کو روک لیں۔ اب انہوں نے پھر ایک اضافی لفظ استعمال کیا کہ قانونی طور پہ روک سکیں، تو لیکن پھر یہاں پہ یہ مثال آتی ہے کہ جب زلفی بخاری کا نام بلیک لسٹ میں تھا اور وزیر اعظم عمران خان کو انہوں نے اپنے ساتھ، وزیر اعظم نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا گاڑی میں، اور جب ایئرپورٹ پہ پہنچے تو پتہ چلا کہ بلیک لسٹ میں نام ہے، تو وزیر اعظم صاحب نے 10 منٹ کی کوششوں سے ان کا وہیں سے لسٹ میں نام نکلوا دیا تھا۔ اب یہ عمران خان صاحب یا ان کی حکومت یا ان کے وزراء نے یہ تھوڑا لینینسی یا ان کو تھوڑی مہلت اس لیے مل گئی ہے کہ ملک میں وہ بڑے صاحب جو ہیں وہ نہیں ہیں، اور آرڈرز جو تھے عمران خان کے ماتحت سبارڈینیٹس کو وہ یہ تھے کہ بھئی یہ بندہ جانے نہ پائے، تو اس بیچ میں جو کانٹیکٹ ہونا تھا یا جو گارنٹیئر تھے یا جو یہ پیکیج آفر کر رہے تھے شریف فیملی کو، تو وہ تھوڑی ان کے مطلب رابطے میں جو کمی آ گئی یا ایک گیپ آ گیا، تو اسی وجہ سے شہباز شریف کو وہیں سے واپس گھر جانا پڑا۔ لیکن اگر یہ رابطہ بحال ہوتا، کانٹیکٹ پیکیج لینے والے اور پیکیج کرنے والے، NRO دینے والے اور NRO لینے والے، یہ اگر آپس میں ان کا رابطہ بحال ہوتا تو شہباز شریف کو اسی فلائٹ سے جانے دیا گیا ہوتا۔ یہ ایک لیک آف کانٹیکٹ یا کمیونیکیشن وہ بیچ میں آ گئی ہے۔ دوسری بات کہ وزیر اعظم عمران خان یا ان کی حکومت شہباز شریف کو کیوں روک رہی ہے، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو جانے کے بعد جو تھو ہوئی تھی، جو تنقید ہوئی تھی، اور شدید تنقید ہوئی تھی کہ یہ پہلے دن سے صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ NRO نہیں دوں گا، لیکن آخر میں انہوں نے سرنڈر کر دیا، ہتھیار پھینک دیے، اور اب تو یہ اسٹوری بھی سامنے آ گئی ہے کہ آرمی چیف نے عمران خان کو کہہ دیا تھا کہ بھئی آپ یا تو دوسرا بھٹو پیدا کر دیں، جیل میں نواز شریف کو مرنے دیں، یا پھر آپ علاج کے لیے باہر بھیج دیں، اور پھر اس پہ عمران خان نے فیصلہ کیا۔ لیکن اس فیصلے کے بعد عمران خان صاحب پہ بہت شدید تنقید ہوئی، انتہائی شدید تنقید ہوئی، اور اس تنقید سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ حتی الامکان یہ کوشش کی کہ شہباز شریف جانے نہ پائے، لیکن شہباز شریف نے تو جانا ہے، آج نہیں تو کل جانا ہے، کل نہیں تو پرسوں۔ شہباز شریف کو وہ خود جا ہی نہیں رہے، شہباز شریف کو علاج کے بہانے پہ بھیجا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے
اس کے پیچھے ایک پیکج یہ ہے کہ بھئی اب اس سے جو جس بندے کو ہم لائے 3 سال جس نے ایسی صورتحال پیدا کی کہ عوام جو لوگ ہیں وہ نہروں میں اپنے بچے پھینک رہے ہیں غربت کی وجہ سے، بے روزگاری کا طوفان ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، انتظامی معاملے کنٹرول نہیں ہو پا رہے۔ صوبہ ایک بڑا صوبہ جو ہے وہ ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیا ہے جس کو نہ بات کرنے آتا ہے نہ ڈیلیور کرنے آتا ہے، اور ایک اس کے علاوہ صوبوں اور وفاق کا جو تعلق ہے وہ تعلق خود اس میں کئی سوالیہ نشان آ جاتے ہیں، یعنی ہم کی نہیں ہے بظاہر دیکھیں، اور پھر جو لائے تھے ان کے حصے میں اب ناکامیاں اور ان کا بدنامیاں جو ہے وہ ان کے حصے میں آ رہی ہیں، تو پھر ایسے شخص کو کیسے برداشت کیا جائے گا؟ تو یہ طے ہے کہ نہ فقط شہباز شریف جائے گا لیکن عمران خان بھی نہیں رہے گا۔ ایک بات اب کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، آگے کے لیے بھی جو سنی سنائی باتیں ہیں یا جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی عمران خان یا ان کی پارٹی کے لیے مطلب اچھی خبریں نہیں ہیں۔ شہباز شریف کو روکنے کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو یا ان کی حکومت کو یہ پتہ لگ گیا ہو کہ بھئی اب ہم معاملات ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے، ہم ویسے بھی جا رہے ہیں، اور ہم نے جو ایک اپنے حساب سے جو ویژن دیا تھا کہ این آر او نہیں دیں گے، حالانکہ اس میں کوئی صداقت نہیں، این آر او تو نہیں دے سکتے، لیکن یہ جو ڈھیل یا جو نرمی یا قانون کو بالائے طاق رکھ دینا اپنے لوگوں کے لیے، وہ سب کچھ وہ اپنے لوگوں کے لیے کر چکے ہیں، لیکن اپوزیشن پہ جو ان کا ہاتھ تھا اس کو تھوڑا مطلب ڈھیلا ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ جو اپوزیشن پہ ان کا سخت ہاتھ تھا وہ تھوڑا ڈھیلا پڑ گیا ہے۔ اچھا، اس سے آگے جو ہماری ملاقات ہوئی تھی، جیسے کہ آپ کو پہلے بتا چکے، مولانا فضل الرحمان سے 2 دن پہلے اس سے اس معاملے پہ تفصیلی بات ہوئی تھی، تو مولانا فضل الرحمان خود جو کہ پی ڈی ایم کے صدر ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ان کا سخت موقف رہا ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ اب جو سیاسی صورتحال ایسی جو تحرک پیدا ہوا ہے، اور جو میاں نواز یہ جو پی ڈی ایم بنا تھا اس کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ وہ پیچھے ہٹ گئی ہے، اس کے سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں ان میں انہوں نے مداخلت نہیں کی، ایک سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دے دی گئی ہے، اپوزیشن کے حوالے سے کچھ نرم رویہ برتا گیا ہے۔ تو یہ سب باتیں یہ عمران خان کے وہ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ جیسا بھی ہو لیکن ان کی جو ہے ان کی بات مانی جائے۔ تو بہرحال شہباز شریف کے نہ جانے کے حوالے سے یا شہباز شریف کو روکنے کے حوالے سے ان کی پارٹی کا بھی اجلاس ہوا ہے، مختلف آپشنز غور کیے گئے۔ ایک بات تو طے ہے کہ وہ کنٹمپٹ آف کورٹ میں جائیں گے، اس کی درخواست لاہور ہائی کورٹ کو دیں گے، اور پھر وہی جج اس بات کو سنیں گے، پھر وہی جج ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم بھی دے دیں، ہو سکتا ہے وہ کسی ذمہ وار کا بھی بتا دیں کہ بھئی آپ عدالتی حکم کے باوجود عمل درآمد کیوں نہیں کیا۔ اس کے حوالے سے ایکسکیوز لازمی حکومت کے پاس ہوں گے، لیکن حکومت کو یہ بات سمجھنی چاہیے، حکومت کی بات یہ سمجھ میں آنی چاہیے کہ جو آپ کو وہاں سے اٹھا کے الیکشن میں جتوا کے اقتدار پہ بٹھا سکتے ہیں، تو کسی دوسرے کو کیسے مستقل طور پہ وہ سائیڈ لائن کر سکتے ہیں، دیوار سے لگا سکتے ہیں، یہ آپ نے کیسے سوچ لیا ہے کہ آپ ہی ناگزریں، آپ کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ یہ تمام غلط فہمی حکومت کو دور کرنی چاہیے۔ تو مقصد کہ شہباز شریف تو جائے گا، لیکن شہباز شریف کو روکنے کے جو اثرات ہیں ان کی آنچ عمران خان اور ان کی حکومت پہ آئے گی۔ یہ جو اب جو کہا جا رہا ہے کہ اس ملک کو آگے چلانے کے لیے، سسٹم کو آگے چلانے کے لیے جو کچھ کوششیں ہو رہی ہیں، تو ان کی سختی اب ڈائیورٹ ہونی ہے، اپوزیشن سے ڈائیورٹ ہونی ہے حکومت کی طرف، اور عمران صاحب کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ عمران خان کو اس کے اشارے بھی ملے ہیں، اور ان اشاروں کی بنیاد پہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اسمبلیاں توڑ سکتا ہوں۔ اپنے ہی جو چہیتے دوست ہیں اسد عمر، ان کی معرفت انہوں نے یہ پیغام دیا تھا، اور پیغام کسی اور کو نہیں دیا تھا،
پیغام انہی کو دیا تھا جو شہباز شریف سے بات کر رہے تھے، جو شہباز شریف کی ضمانت میں جن کا کردار تھا، جو شہباز شریف کو باہر بھیج رہے ہیں. اور فقط شہباز شریف اس میں نہیں ہے لیکن پوری شریف فیملی ہے، اور نہ فقط شریف فیملی ہے لیکن اپوزیشن کے تمام جماعتیں ہیں، ان سے الگ الگ طریقے سے طور طریقے سے بات ہو رہی ہے. پس منظر میں بیک ڈور جو ڈائلاگ وہ ہو رہے ہیں، اور ہر ایک کو اپنا حصہ ملے گا. اگر حصہ اس بار نہیں ملے گا تو خان صاحب عمران خان کو نہیں ملے گا. آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت. اللہ حافظ.